اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہل عصیتم، پس تحقیق نہیں ہے بعید تم پر، ان تولیتم، اگر تم مالک ہو جاؤ زمین میں، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد پھیلاؤ گے زمین میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم کاٹو گے اپنے رشتہ داریوں کو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں زمین میں حکمران بنا دیا جائے تو تم پہ کوئی بعید نہیں کہ تم رشتہ داریاں بھی کاٹو گے اور زمین میں فساد بھی پھیلاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا سبق دیا ہے مسلمانوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی، کہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اگر تمہیں حکمرانی مل جائے زمین کی، تم نے تو سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا، کچھ بھی نہیں چھوڑو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی رشتہ داریوں کو بھی کاٹ دو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور انہیں آنکھوں سے بھی اندھا کر دیا کہ حق نظر نہیں آتا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پس کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، جو الٹے قدم پھر گئے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الہدی، ان پر واضح آ چکی تھی ہماری ہدایت، یعنی ہدایت آ جانے کے بعد الٹے پھر گئے وہ۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے۔ تو یہ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے، یہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہاں سے دیکھیں، یہاں سے وَأَمْلَىٰ لَهُمْ تک ہم سبق پڑھیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر عام بندے جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر اپنے گھر بار کو یا دیگر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے اور ایک منٹ میں غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا، تو وہ بڑے بڑے معاملات کیسے چلا سکتے ہیں؟ بہت بڑی زمین پہ حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر انہیں حکمرانی مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، وہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور وہ اپنی رشتہ داریوں کو کاٹیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کی احادیث میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کے بھی اتنے حقوق بتائے، اتنے زیادہ حقوق بتائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے کہ کہیں ہماری جو جائیداد ہے، وراثت ہے، اس میں بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیں کہ بھئی تم نے اپنی زمین بھی ان کو وراثت میں دے کے جانی ہے، یعنی ہمسایوں کے بھی اتنا حق ہے۔ لیکن آج کے مسلمان چھوٹی چھوٹی سی بات پر ذرا سا جھگڑا ہوا، ساری زندگی کے لیے تعلق ختم۔ لوگ صاف ستھرا منہ پر کہہ دیتے ہیں آج سے تمہارا ہمارا جینا مرنا ختم، نہ ہم تمہاری خوشی میں آئیں گے نہ غم میں آئیں گے۔ آگے سے اگلا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا بھی تو آج کے بعد چہرہ نہیں دیکھے گا، میں نے بھی نہیں ملنا۔ تو لوگ قطع رحمی کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے، کیونکہ وہ
تعلق بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے فائدوں کے لیے، اگر ان کا تعلق اللہ کی وجہ سے ہو تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ جو لوگ والدین کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں کہ ذرا سا معاملہ ہوا نہیں، باپ کو برا بھلا کہہ دیا، ماں کو برا بھلا کہہ دیا، سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے ان معاملات کو سیدھا نہیں کرے گا، ایک مسلمان وہ بڑی جو بہت بڑی زمین پہ خلافت ہے، وہ خلافت کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک بندہ جو اپنا گھر نہیں چلا سکتا، وہ بڑی خلافت کیسے چلائے گا؟ آج کوئی عمر بن خطاب جیسا کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کوئی خالد بن ولید جیسا پیدا کیوں نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ؟ اس وجہ سے کہ آج لوگوں کے اندر صبر ہی نہیں ہے۔ آج لوگ بس کہتے ہیں کہ ہم فوراً سے فیصلہ کر دیں، جلد بازی اتنی زیادہ ہے، جبکہ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں یہ تو صبر اور تحمل کے ساتھ چلتی ہیں، اس میں تو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے تمہیں زمین میں ہم مالک بنا دیں، تم نے تو دیر نہیں کرنی بھائی، سب سے پہلے تو اپنے مفادات دیکھیں گے، کس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جیسے آج کل کے کئی سیاستدان بھی کرتے ہیں۔ جب وہ سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں ہمارے فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے بعد وہ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، چاہے اس میں لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ پھر بھی میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر یہ بات سچ ہے کہ تو اپنی طرف سے ان سے صلہ رحمی کرتا رہتا ہے لیکن وہ تیرے سے رشتہ کاٹتے ہیں، تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی تیرا صلہ رحمی کرنا ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کو یہی چیز ابھی برداشت نہیں ہو رہی کہ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، یہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے کہ یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں، اگر ہم نے بنائے ہیں پھر تو ہم انہیں کاٹ بھی سکتے ہیں، یعنی انسان نے خود بھی رشتہ بنایا، بھئی یہ میرا باپ ہونا چاہیے تھا، یہی ہے، اب بھلے باپ سے رشتہ کاٹ دیتا، یہ میری ماں ہونی چاہیے تھی لہٰذا یہی ہے، اب بھلے کاٹ دیتا، فلاں اس نے خود سے سلیکٹ کیا ہو کہ ہاں اس کو میرا ماما ہونا چاہیے تھا، اس کو میرا چاچا ہونا چاہیے تھا، اس کو میرا تایا ہونا چاہیے تھا، اس کو میرا کزن ہونا چاہیے تھا، اس کو میرا بھائی ہونا چاہیے تھا، اس کو میری بہن ہونا چاہیے تھا، اس کو میری خالہ، اس کو میری پھوپھو۔ اگر بندے نے خود سلیکٹ کیے ہوتے یہ رشتے، پھر تو وہ کہتا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، غلط بندوں سے رشتہ داری ہو گئی اور غلط مجھے رشتہ دار مل گئے، لہٰذا میں ان کو چھوڑتا ہوں، کاٹتا ہوں۔ کسی نے خود بنائے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو رشتے تم نے خود بنائے نہیں، اللہ نے بنائے ہیں، تم انہیں کیسے کاٹ سکتے ہو اور وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ غلط بھی ہیں تو وہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے، لہٰذا چلنا ان کے ساتھ ہی پڑے گا۔ اب کوئی اپنے ماں باپ کو بدل سکتا ہے؟ اپنے سگے بہن بھائی کو، اپنے چاچے ماموں کو، تایوں کو، یا اپنی پھپھو خالہ دیگر جو رشتے ہیں ان کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ نے بنایا نا آپ کے ساتھ۔ تو وہ جیسے بھی ہیں آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر بہت زیادہ کوئی مسئلہ بھی ہو، اس میں رشتہ داروں میں بہت بڑا کوئی جاہل بھی ٹکر جائے، تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے تم
چپ کر کے چلے جاؤ، لیکن ان سے قطع رحمی نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں ہمیں قطع رحمی سے بہت زیادہ روکا گیا ہے، بلکہ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اگر فساد پھیلائے گا اور قطع رحمی کرے گا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فاصمہم، اور اللہ نے انہیں بہرا کر دیا کانوں سے، وعمی ابصارہم، اور وہ آنکھوں سے اندھے ہیں، نظر نہیں آتا انہیں، یعنی سب حق دیکھ لینے کے باوجود بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہاں ایک حدیث بتا دوں میں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق بڑھے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو۔ اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر لمبی ہو جائے، کتنی بڑی چیزیں ہیں دونوں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، رزق ہو، اور میری عمر بھی لمبی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہی حل بتایا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرنے والا بندہ، اس کی اللہ عمر بھی دراز کرتا ہے، یعنی اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے رزق بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو لیکن یہ کام آسان نہیں ہوتا تو مشکل ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اتنی زیادہ تاکید کی کیوں گئی ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کام آسان نہیں تھا، اسی لیے تو اتنی زیادہ تاکید آئی ہے کہ بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بڑی کوشش کی، دعوتیں رکھی اپنے رشتہ داروں کی، انہیں کھانے کھلا کر پھر بات سمجھائی، لیکن جس کو سمجھ آنی تھی آگے، جسے نہیں آنی تھی نہیں آئی، قطع رحمی نہیں ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فاصمہم، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا کانوں سے، وعمی ابصارہم، اور آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں واضح طور پہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرو۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اب جو لوگ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں؟ یعنی جس کو یار پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ قرآن میں کیسے غور و فکر کریں؟ تو یقیناً پھر اللہ کہہ رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے؟ اتنی واضح آیت آ گئی کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں کسی مسلمان کا بھی۔ اب کوئی بندہ جتنا بھی کہتا رہے میں پکا مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، جب اسے قرآن ہی نہیں آتا تو پھر وہ کون؟ چلو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، اب وہ کیا فالو کرے گا؟ کس چیز کی اتباع کرے گا؟ کون سے اصول ہیں اس کے پاس؟ کون سا علم ہے جسے وہ آگے لے کر چلے گا جب اسے قرآن ہی نہیں آتا؟ اب تو وہ سنی سنائی باتوں پر ہی چلے گا۔ اسی لیے آپ نے کتنے جہالا مسلمان دیکھے ہوں گے، منبر پہ بیٹھا ہوا مولوی اکثر کوئی نہ کوئی بڑی سے بڑی چول مار رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا، ہزاروں کے مجمع بیٹھے ہوتے ہیں شرک کی بات پہ، اور ایسی شرکیہ بات ہوگی جس کو ہم سن نہیں سکتے، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ابھی وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کسی کو نا گالی دے رہا تھا، کسی دوسرے عالم کو، وہ کہتا ہے اس کو وہ بھی ایسا ہے، پھر اس کو ماننے والے بھی ایسے، ہر بات پہ عوام کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جو سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ بھی یہی ہے جو میں گالی دے رہا ہوں۔ یعنی پھر عوام کا یہی حال ہوگا جب قرآن ہی نہیں آتا۔
فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہم، علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو غیر مسلموں نے قرآن پہ غور و فکر کر کے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن ہم وہ حاصل نہیں کر سکے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کی اتنی بڑی کتاب موجود ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے، من بعدی، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الہدی، ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، یعنی قرآن آ چکا ہے مسلمان کے پاس، پوری ہدایت کی کتاب بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ پیٹھ پیچھے پھر گئے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ فرما رہا ہے الشیطان سول لہم، شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، یعنی اب اسے سب سے خوبصورت یہی لگ رہا ہے کہ نمازیں چھوڑ کے میں دکان پہ بیٹھا رہا ہوں، سب سے خوبصورت اسے یہی لگ رہا ہے کہ میں نے کسی اللہ کی ہدایت کی طرف جانا ہی نہیں ہے، سب سے خوبصورت اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی زندگی گزاروں۔ کیونکہ وہ شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے جب انسان ہدایت کا راستہ چھوڑتا ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے، بس ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کو یاد کر لیں۔